الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، ان کے سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے بے خوف کر دیا. جس سورت کا ترجمہ کیا گیا اس سورت کا نام ہے سورۃ قریش. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قریش قبیلے کو خطاب کر کے مکہ والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہوئے ان احسانات کو گنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں تم اس کی عبادت کرو، نہ کہ ان معبودان باطلہ کی یعنی بتوں کی عبادت کرو. اس لیے کہ مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شفیق باپ جو ہوتا ہے جس کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے وہ فقط اور فقط عقلی دلیلیں اور عقلی حجتیں بیان کر کے اپنی اولاد کو کسی بات کی ترغیب نہیں دیتا، کسی اچھائی کی جانب نہیں بلاتا، بلکہ کبھی آگے بڑھ کر اپنے احسانات بھی گنواتا ہے کہ ارے بیٹے تجھ پر میرا یہ احسان ہے، میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے بڑا کیا، تیرے بچپن میں نے تیرا خیال کیا اور بڑا کیا، تیری شادی کروائی، تیری تعلیم کے لیے، تیرے ایجوکیشن کے لیے میں نے اتنی ساری فکریں کی، اور اب جب میں تیرا محتاج ہوا تو مجھے چھوڑ دیتا ہے اور مجھے ساتھ نہیں دیتا. اس طریقے سے کبھی احسانات بھی بتلا کر اپنے انعامات بھی گنوا کر باپ اپنے بیٹے کو اپنی فرما برداری پر ابھارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنے ہی شفیق باپوں سے پوری امت پر شفقت کرنے والا ہے. وہ کیوں کر صرف عقلی دلیل پر اکتفا کرے گا جو عقل سے لگنے والی ہو، بلکہ کبھی آگے بڑھ کر اس قسم کے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو گنوا کر اپنی عبادت کی جانب ان کو یعنی بلا رہے ہیں کہ تم پر میرا یہ احسان ہے، پھر تم اپنے منعم کی یعنی احسان کرنے والے کی عبادت نہیں کرتے اور دوسروں کی عبادت کرتے ہو جس کا تم پر کچھ بھی احسان نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو خطاب کر کے یہ کہا. قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جب نسب نامہ پڑھتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ. نضر بن کنانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں پشت پہ جا کے ایک آپ کے 13ویں نمبر کے باپ آتے ہیں نضر بن کنانہ. ان نضر بن کنانہ کو قریش کہا جاتا ہے، ان کی اور ان کی اولاد کو جو آپ علیہ السلام کے 13ویں پشت پہ جا کے جن کا نام آ رہا ہے نضر بن کنانہ، ان نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا اور کنانہ میں سے
قریش کا انتخاب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے چنا۔ تو یہ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قریش ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے، نضر بن کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ ان کو قریش کیسے کہا جانے لگا؟ مفسرین فرماتے ہیں قریش کا معنی آتا ہے جمع کرنا، ڈکشنری میں اس کا ترجمہ ہے قراشہ یعنی جمع کرنا۔ آپ علیہ السلام کے 5ویں یا 6 نمبر کے باپ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی۔ تو یہ قصی نامی جو 5ویں نمبر کی پشت پہ جا کے آپ کے جد امجد آ رہے ہیں، یہ جو قریش کے خاندان کے جو لوگ تھے، نضر بن کنانہ کی جو اولاد تھی وہ پہلے حرم سے بکھری ہوئی تھی۔ کعبۃ اللہ کا ایک علاقہ ہے، وہ علاقہ حرم کہلاتا ہے، حج میں جانے والے ساتھی جانتے ہیں۔ یہ بکھرے ہوئے تھے، یعنی ادھر ادھر بس رہے تھے۔ تو پھر یہ قصی نامی شخص نے جو قریش میں ہی ہے، نضر بن کنانہ کی اولاد ہی میں ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی اور ایک پلان کر کے جتنے بھی قریش یعنی نضر بن کنانہ کی اولاد تھی سب کو اکٹھا کیا اور حرم میں آباد کیا، جمع کیا۔ اس لیے اسی دن سے قریش کو قریش کہا جانے لگا، یہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو۔ یا آئندہ تفسیر میں آئے گا، اسی لیلا فی قریش کی وضاحت میں آئے گا، قریش کے معنی آتے ہیں، قرش کے معنی آتے ہیں کمائی کرنا، تجارت کے ذریعے۔ تو ان کا پورا خاندان یمن جا کے اور اسی طریقے سے شام جا کے ان کا پیشہ تجارت ہی تھا، چونکہ مکہ میں تو کچھ اگتا تو ہے ہی نہیں، وہاں کھیتی باڑی تو ہے ہوتی نہیں ہے، تو یہ شام تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، یمن تک وہ تجارت کرتے تھے، اس لیے گویا تجارت کے ذریعے کسب معاش کرتے تھے، اقتصادی اپنی دنیا چلاتے تھے۔ اس وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے، نضر بن کنانہ کی اولاد کو۔ یا قریش، مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سمندر کا ایک بہت طاقتور جانور ہے جو دیگر جانوروں پر غالب آ جاتا ہے۔ تو قریش قبیلہ جو تھا، جس سے آپ علیہ السلام کا بھی تعلق ہے، ہم سب کے نبی کا بھی تعلق ہے، قریش سے، یہ اپنی فصاحت میں یعنی زبان دانی میں، فصاحت و بلاغت میں اور اپنی شجاعت و بہادری میں دیگر تمام قبائل پر غالب رہتا تھا، اس وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو اسی قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے اپنے احسانات گنوائے ہیں کہ میں نے تم پر کیوں احسان کیے، کتنے احسان کیے، پھر بھی تم اس رب کعبہ یعنی کعبۃ اللہ کے رب کو چھوڑ کر، کعبہ کے مالک کو چھوڑ کر ان بت پرستی میں پڑے ہوئے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ یہ قریش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسان گنوایا ہے وہ پہلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قریش عادی ہو گئے تھے سردی اور گرمی میں سفر کے، تجارت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی مکہ جو وادی ہے ایسی وادی ہے کہ جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، تو نضر بن کنانہ کی اولاد میں آپ علیہ السلام کے قریبی جد امجد ہاشم نے پھر دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک دعا کی تھی جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ رہے تھے، تو اللہ کو کہا تھا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ ایسی زمین میں میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ کچھ اگتا ہے، جہاں نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو ان کا خیال کرنا اور دنیا بھر کے لوگوں کے قلوب کو ان کی جانب متوجہ کر دینا اور دنیا بھر سے پھل ان کو بھیجنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے پھل فروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیچتے ہیں اور وہاں کے لوگ آرام سے اس کو کھاتے ہیں، مکہ والے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ حالانکہ یہ مکہ وادی غیر ذی زرع ہے اور مکہ والوں کی طبیعت میں کچھ اس قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے
جتنے بھی اس زمانے میں بھی بادشاہ رہتے تھے اور بادشاہ زمینوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن خاص طور پر یہ حجاز والا علاقہ جو کہلاتا ہے، جس میں مکہ بھی آ رہا ہے، اس حجاز والے علاقے پر چونکہ غیر ذی زرع علاقہ ہے، وہاں کچھ کسب معاش یعنی کمائی کرنے کے کچھ اسباب ہی نہیں ہے، تو لوگ وہاں حکومت کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے تھے کہ ایسی زمین کو اپنے قبضے میں لے کر فائدہ کیا ہوگا، یہاں نہ اقتصادی یعنی اپنے ملک کو بڑھا سکتے ہیں اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، حالانکہ بادشاہوں کا سب سے پہلا مسئلہ معاشیت کا ہوتا ہے، اقتصادیت کا ہوتا ہے، تو یہاں کچھ کر تو نہیں سکتے، اس لیے لوگ وہاں حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو امن میں کر دیا، بے خوف کر دیا۔ چنانچہ مکہ کے ارد گرد کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا، حالانکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی حرم کے ارد گرد ہر وقت لوٹ کھسوٹ ہوتی رہتی تھی، ایک دوسرے پر ڈاکے ڈالے جاتے تھے اور لوگوں کا نہ جان محفوظ تھی نہ مال محفوظ تھا۔ یہ پوری صورتحال مکہ کے ارد گرد تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں امن میں کر دیا تھا، بے خوف کر دیا تھا، مطمئن کر دیا تھا۔ اب حضرت یہ ہاشم جو آپ علیہ السلام کی پشت میں آ رہے ہیں اور نضر بن کنانہ کی اولاد میں جن کا شمار بھی قریش میں ہو رہا ہے، پھر انہوں نے تجارتی اسفار شروع کیے، مکہ میں مال کمانے کے لیے تجارت شروع کی۔ چنانچہ دو جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گرمی اور سردی میں سفر کرنے کے ہم نے ان کو عادی بنا دیا۔ دو جگہ یمن کے علاقے میں اور شام وہ جاتے تھے، اس میں سے ایک ملک گرم تھا تو ٹھنڈی کے زمانے میں وہاں جا کے وہ تجارت کر کے آتے تھے، اور دوسرا ملک یہ سرد تھا تو گرمی کے زمانے میں وہاں جا کے بے خوف و خطر آسانی کے ساتھ پورا 1000 اونٹ کے ساتھ اور 40-50 آدمی 1000 اونٹ کو لے کر جاتے تھے، وہاں جا کے تجارت کرتے تھے، اور نہ ان کو سردی کی کوئی پرواہ رہتی تھی نہ گرمی کی پرواہ رہتی تھی، اور ان دو موسموں میں انتہائی عافیت کے ساتھ پوری یعنی طبیعت کے صحت اور تندرستی کے ساتھ یہ دو سفر کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کے اسباب یعنی دنیا کمانے کے، مال کمانے کے جو اسباب ہو سکتے تھے وہ آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اسباب دے رکھے تھے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے قریش کے عادی ہو جانے کی وجہ سے، مانوس ہو جانے کی وجہ سے، ان کی طبیعت بن جانے کی وجہ سے، کس کی؟ گرمی اور سردی میں سفر کی۔ تو یہ گرمی اور سردی میں آسانی کے ساتھ یمن چلے جانا، آسانی کے ساتھ شام چلے جانا، یہ فقط اور فقط اللہ کی مدد سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کے احسان سے ہوا کہ تم آسانی کے ساتھ، تمہاری طبیعت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، اور آسانی کے ساتھ دونوں یعنی یہ دونوں موسموں میں تم جا کے اسباب معیشت اپناتے ہو اور دنیا کماتے ہو۔ اتنا ہی نہیں، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، جو احسان کیا، جس کو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنوا رہے ہیں، 40 آدمی کا قافلہ، حالانکہ مکہ کی ارد گرد لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے اور ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن 40 سے 50 آدمی پورا قافلہ لے کے شام تک جا رہے ہیں، یمن تک جا رہے ہیں، لیکن فقط اور فقط کعبہ کے احترام میں، کہ یہ لوگ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، بہت مقدس اور پاکیزہ گھر ہے، اس گھر کے احترام میں اس قافلے والے کو کوئی بھی چھیڑتا نہیں تھا، کبھی بھی ان کے قافلے پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تجارت کا قافلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی جنگ ہوئی بدر، مدینہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد، آپ نے ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، اس قافلے کا پیچھا کیا تھا، اس قافلے میں 1000 اونٹ پورے ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اتنا سارا قافلہ مال و سامان کا وہ شام سے لے کر آتے تھے، مکہ آتے تھے، جاتے تھے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں اور کوئی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یہ 2 نعمتیں
ایک تو یہ کہ ہم نے تم کو گرمی اور سردی کے سفر کا عادی بنا کر اسباب معیشت، اقتصادیات اور معیشت کا جو مسئلہ رہتا ہے وہ مسئلہ ہم نے حل کیا، اور دوسرا انعام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بے خوف کر دیا، مطمئن کر دیا، کبھی تمہارے قافلوں پر ڈاکے نہیں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھنے کو یہ چھوٹی نعمت ہے، لیکن اگر ہم سیاست کا مطالعہ کریں، آج بتاؤ جتنے بھی ممالک جو ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کے سب سے بڑے ملک کو ترقی کرنے میں یہی دو مسئلے سمجھے جاتے ہیں، نمبر 1 اطمینان اور نمبر 2 غذا، یعنی کھانے پینے کی اشیاء، اسباب معیشت، یہی سب سے بڑے متمدن ملک کے، یعنی جو ترقی یافتہ ملک کہے جاتے ہیں، ان ملک کے سب سے بڑے یعنی جو چیزیں رہتی ہیں وہ یہی رہتی ہے۔ اور ممالک کے بادشاہوں کو جس کا خوف اور خطرہ ہر وقت ہر آن رہتا ہے، جس کے بارے میں بڑی بڑی میٹنگیں کی جاتی ہے، وہ بھی اسی بات کی کہ ہمارے ملک پر کسی دشمن کا اندیشہ نہ ہو، یا ہمارا مسئلہ اقتصادیات، غذائیت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کہیں یعنی اس کی سطح نیچے نہ آ جائے، یہ ہر آن ہر گھڑی ہر ملک کے بادشاہ کو یہ دو مسئلے کاٹے رہتے ہیں۔ تو ان دو مسئلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہل مکہ کو بالکل مطمئن کر دینا، اسباب معیشت آسانی کے ساتھ فراہم کر دینا، اور ان اسباب معیشت کو یعنی کمانے کے جو اسباب اور جو ذرائع ہیں ان کو آسانی کے ساتھ مکہ سے مدینہ شام سے مکہ لے آنا، یمن سے مکہ لے آنا، اور آسانی کے ساتھ تجارت کا سامان لے جانا لے آنا، یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ان پر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فقط اور فقط تم کو اس کعبہ کے احترام میں ملا، اس مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس کے احترام میں ملا۔ تو اتنا سارا انعام جب اس اللہ نے کیا تو اب تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی گھر کے رب کی عبادت کرو، اسی کعبہ کے مالک کی عبادت کرو جس کا یہ کعبہ ہے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے تم کو بھوک سے کھانے کو دیا، یعنی غذائیت کے لیے، معیشت اور اقتصادیات کے لیے اسباب تم کو عطا کیے کہ تم ملک شام آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہو اور وہاں جا کے تجارت کرتے ہو اور نفع کما کے آتے ہو۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے مطمئن کر دیا کہ تمہارے قافلوں پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، صرف کعبہ کے احترام میں، حالانکہ دیگر قافلوں پر اور دیگر لوگوں پر ہر وقت ہر گھڑی ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے۔ تو اتنے بڑے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر انعام کیا تو اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی رب کی عبادت کرو۔ تم تو اس کے بجائے نبی کی بعثت ہو رہی ہے تو نبی کی مخالفت پر تلے ہوئے ہو، نبی تم کو اسی کعبہ کے رب جو منعم ہے، جس نے تم پر احسانات کیے، اس کی عبادت کی جانب بلا رہا ہے، تو تم اس کی عبادت کے بجائے اپنے خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ ایک باپ، ایک مشفق باپ اپنے بیٹے پر کیے ہوئے احسانات اس کو بیچارے کو گنوا رہا ہے، اور بیٹا ہے کہ اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا کہنا نہیں مان رہا ہے، اور پورا گزرا ہوا زمانہ جس میں نہ جانے کتنے باپ کے احسانات تھے، سب احسانات کو فراموش کر گیا۔ یہ سبق دیا جا رہا ہے اور اللہ کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی پر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی پر کوئی نعمت ہے، اس نعمت کی نتیجے میں اس کو دنیاوی یا اخروی اعتبار سے کوئی ترقی ہو رہی ہے، تو چاہیے کہ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ جس کی جانب سے وہ نعمت ملی ہے اس کی زیادہ شکر گزاری ہو، آدمی اس کا شکر زیادہ کرے، نہ یہ کہ آدمی اس کی طغیانی، اس کی سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیر میں ورم یعنی سوجن آ جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول،
آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یعنی آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور آپ کو تو سیدھا جنت میں ہی جانا ہے، تو پھر اتنی زیادہ کٹھنائیاں، اتنی مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو، اتنی ساری تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو اس سورت کی تفسیر کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اتنے سارے انعامات اللہ نے مجھے دیے کہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی عبادت اور کروں، میں اس کی طاعت اور کروں، میں اس کی فرما برداری اور دکھاؤں، نہ یہ کہ میں اس کی ناشکری کروں اور اس کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں۔ یہ اس صورت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملی ہے تو اس نعمت میں اضافہ یہ ہے کہ آدمی اس کا شکریہ ادا کرے، جس رب کی جانب سے اس کو نعمت ملی ہے اس کی نافرمانی نہ کرے۔ دوسری بات، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی اسی صورت کے مطالبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ نے جو دو مسئلے اہل مکہ کے حل کیے تھے، یعنی اقتصادیات والا مسئلہ، معیشت یعنی کمائی والا مسئلہ، اور بے خوفی کہ اس کو اب کسی کا خوف نہ ہو، اس کے مال پر، اس کی جان پر اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے یہ دونوں مسئلے حل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، تفسیر مظہری یعنی تفسیر پر قرآن مجید کی وضاحت پر، تشریح پر، ان کی بھی ایک کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے استاذ محترم کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ میرے استاذ نے مجھے تاکید فرمائی اور یہ بھی کہا کہ یہ ہمارا تجربہ کیا ہوا عمل ہے کہ جس مصیبت کا آدمی کو اندیشہ ہو، چاہے وہ اقتصادیات کا اندیشہ ہو یا کسی اور چیز کا اس کو خطرہ لاحق ہو، تو اس سورہ شریفہ کا ورد یعنی لإلاف قریش کی تلاوت کرنا آدمی کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت سے یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو انعامات ذکر کرنے کے بعد گویا فَلْيَعْبُدُوا یعنی عبادت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آدمی کو عبادت میں مزہ اسی وقت آتا ہے جبکہ یہ دو مسئلے حل ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی اسباب معیشت آسانی سے اس کو فراہم ہو، میسر ہو، اس کو مل رہے ہو، آسانی کے ساتھ دنیا کمانے کے اسباب اس کے پاس موجود ہو، اور ان اسباب کے ذریعے، ان وسائل کے ذریعے جو کمائی اس کے پاس آ رہی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو، تو پھر آدمی کو عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور اگر یہ دو مسئلے آدمی کی الجھن بنے ہوئے ہو کہ اس کو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہے، اور اگر کمائی کا ذریعہ ہے تو ہر آن ہر گھڑی اس کو دشمن کا ڈر لاحق ہے، خطرہ لاحق ہے، تو پھر آدمی کے لیے عبادت کرنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اس سورہ شریفہ سے ہم کو مل رہی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احسانات کے بدلے قریش سے یہ مطالبہ کیا، ان میں اور بھی ایک بڑا احسان ہے جو سورہ فیل میں یعنی اس کے بعد والی سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں آ رہا ہے، جس کو بعض مفسرین نے باقاعدہ یہی کہا ہے کہ یہ تو دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں لگی، ورنہ الم تر اور یہ لإلاف قریش جڑی ہوئی صورت تھی کہ وہ اصل تو انعام تھا جو اصحاب فیل والا یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، اور بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں پر کیا، اس انعام کو بھی، اس نعمت کو بھی گنوا رہے ہیں اور عبادت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب یہ نعمت میں نے تم کو دی تو تم کو چاہیے کہ تم میری عبادت کرو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان